جو پال رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، اسی کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور ہے کوئی جس کی عبادت کی جائے؟ تو صالح زندگی کا انجام جنت ہے۔ تو مثال ایک ہی دے گا اللہ پاک، ٹیڑھ جس کے دل میں ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیسی مثال دے دی، یہ کیا بول دیا، کیسے بول دیا؟ آپ کہیں کہ جی خلاصہ بتا دیں انسانی زندگی کا، یہ ہے کیا؟ زندگی، موت، پھر زندگی، اور پھر دائمی زندگی، یہ انسان کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کے 2 رکوع میں ہم نے دیکھا کہ 3 انسانی رویے ہیں، اس میں تینوں قسم کے لوگوں کی جو عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، صفتیں ہیں، وہ ذکر کر دی گئی۔ سب کچھ بتانے کے بعد اب اللہ پاک دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ عبادت الہی کی جو بنیاد ہے کہ تم کیوں اللہ کی عبادت کرو، اس کی بنیاد ہے ربوبیت۔ جو پال رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، اسی کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اور ہے کوئی جس کی عبادت کی جائے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو ستون بنایا، چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے رزق کے ذرائع اور اسباب پیدا کیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ توحید کی جو دلائل ہیں وہ مشاہداتی ہیں، کوئی چھپے ہوئے فلسفے نہیں۔ خدا کے وجود کو ماننے کے لیے آپ اس کی بارش دیکھ لیں، اپنا رزق دیکھ لیں، آسمان کی بلندی دیکھ لیں، زمین کا آپ بچھونا دیکھ لیں، تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے ان دلیلوں سے ہی کہ ایک رب ہے جس نے یہ سارا انتظام آپ کے لیے کیا ہوا ہے، قدرت الہی کی نشانیاں دیکھ کے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے ایک شاہکار ہے، ایک معجزہ ہے، اور جو خالق کا کلام ہوتا ہے نا، وہ مخلوق کی تمام علمی اور ادبی صلاحیتوں سے ماورا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ بہت بڑے ادیب ہیں، ٹھیک ہے آپ کی جو عربی ہے اس کی بلاغت ہے، آپ کی جو لینگویج ہے اس کی جو بلاغت ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کلام خالق کے کلام کے برابر ہو سکے۔ اس کا کلام ماورا ہے، معجزے کی حد تک، کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، اس کی مثال نہیں لا سکتا، اس جیسا نہ لکھ سکتا ہے، نہ کہہ سکتا ہے، نہ پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں تو لے آؤ اپنے پاس سے کوئی کلام اور مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، نیک عمل والوں کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پھل اور ثمرات اور رزق اللہ پاک کی طرف سے اس جنت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے؟ یہ ایمان کا مثبت نتیجہ ہے۔ آپ پوزیٹیو رہے، آپ نے خدا کی بات مانی، نتیجہ بھی ویسا ہی آئے گا، جنتوں کی صورت میں، باغات کی صورت میں جو اللہ پاک نے انسان کو عطا کیا۔ تو صالح زندگی کا انجام جنت ہے، صالح نیک زندگی کا انجام جنت ہے، اور اس سے خوبصورت انجام ایک صالح اور نیک شخص کا ہو بھی نہیں سکتا، اور یہ کامیابی دائمی ہے، دائمی جنتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ ہم نے تو ابھی آغاز کیا ہے، یہاں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں نا مثالیں آئیں گی، جیسے واقعات آتے ہیں تو اللہ پاک مثالیں بھی دیتا ہے۔ تو مثال دینے میں چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ مچھر کی بھی مثال دے دے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے نا، وہ مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں، اور جن کے دل مثبت ہوتے ہیں نا، وہ ان مثالوں سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو مثال ایک ہی دے گا اللہ پاک،
ٹیڑھ جس کے دل میں ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، کیسی مثال دے دی، یہ کیا بول دیا، کیسے بول دیا۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ کہے گا کیا خوبصورت مثال پیش کی، میں سیکھ رہا ہوں نا، میں مکھی سے سیکھوں یا آسمان سے سیکھوں، پرندے سے سیکھوں یا پانی سے سیکھوں یا جس چیز سے بھی سیکھوں، مجھے ہدایت تو مل رہی ہے نا، یہ پازیٹیوٹی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کوئی حیا نہیں کرتا اس بات میں کہ وہ کوئی مچھر کی مثال بھی تمہارے سامنے یا اس سے کم چیز کی بھی مثال دے۔ تو قرآن مثال دے، مان لو، واقعہ سنائے، مان لو، یہی جو ہے وہ انسان کے لیے عافیت کی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ یہود، عیسائی، انہوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا، پہلے عہد کیا تھا حضور کو مانیں گے، حضور آگے تو نہیں مانے۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیا اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو رشتہ داریاں بھی کاٹ دی، تعلق بھی کاٹ دیے۔ مکہ کے لوگوں نے حضور سے بائیکاٹ کر دیا، اپنے ہی رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا اور حقیقت کو نہیں سمجھا، وہ چیز بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، آپ کہیں کہ یہ خلاصہ بتا دیں انسانی زندگی کا یہ ہے کیا؟ تو اللہ پاک نے اس کا خلاصہ دے دیا ان آیات کے اندر، زندگی، موت، پھر زندگی اور پھر دائمی زندگی، یہ انسان کا خلاصہ ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ ایک وقت تھا تم نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ یہی انسان کی کہانی ہے اور یہی انسان کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، علم الہی، خدا کا جو علم ہے نا وہ وسیع ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اس نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اس نے اپنے لیے بنایا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، پھر اس نے استوا فرمایا عرش کی طرف اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے اپنی عبادت کی دعوت بھی دی ہے، اس کا نتیجہ بھی بیان کیا ہے جنت کی صورت میں، نہیں مانیں گے تو جہنم کا بھی بیان ہے، اور اللہ پاک کس کس چیز کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ایک مچھر کی مثال بھی ہو سکتی ہے، ان مثالوں کو، ہر چیز کو آپ نے ماننا ہے اور آگے چلنا ہے۔ اور یہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا کہ آ جاؤ قرآن کی طرف، قرآن میں شک نہ کرو، کیونکہ نہ تم اس جیسا لا سکتے ہو، نہ اس جیسا لکھ سکتے ہو، نہ اس جیسا کہہ سکتے ہو۔ اور پھر یہ بھی انسان کو بتایا کہ تیری شان یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ بڑا خوبصورت خلاصہ ہے یہ اس رکوع کا، یہ پیغام اللہ کرے ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ نئے رکوع کے ساتھ، اگلے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیونیورس چینل کو، اسلامک اسٹوڈیو کو آپ نے لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے رہنا اور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔